بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں جناب سید حامد زاہد صاحب جو فیلڈ مارشل سے مخاطب ہیں عاصم منیر صاحب سے، اور ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کو اچھی نصیحتیں بھی کیں، لیکن ساتھ شرک کا انجیکشن بھی ٹھونک دیا۔ اس سے پہلے بھی حامد صاحب کے کتنی شرکی عقائد میں آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ کہتے ہیں 65 کے اندر نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تھے گھوڑوں پر، مسجد نبوی میں دیکھے گئے ہیں۔ غور کرنے والے غور کریں کہ جنگ انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ صرف مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے بندوں، صحابہ میں جو شہداء ہیں یا انبیاء ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، وہ جنت میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ نہ یہ دنیا کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ خبر بھی ہے۔ دیکھیے جنگ بدر کے اندر جو شہید ہوئے تھے وہ جنگ احد میں نہیں آئے تھے۔ اسی طرح جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی شہید ہوئے، وہ بعد میں کسی جنگ کے اندر نہیں آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کتنے جنگجو گزرے ہیں، مجاہد، اور موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ کبھی اشارے میں بھی نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ نبی یہ انبیاء آئے ہیں جنگوں میں آ کے انہوں نے شرکت کی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ ایمان عقیدے کی باتیں جو بتائی ہیں اس کے خلاف یہ زاہد صاحب جو ہیں یہ شرک کا انجیکشن دیتے ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ابھار رہے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں کیا آپ جواب دیں گے نبی علیہ السلام کے دربار میں جا کے، جب وہاں روزے پر پہنچیں گے اور وہاں جا کے پوچھیں گے، جب نبی علیہ السلام اندازہ لگائیں گے یہ شرک ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، آخرت کا اگر ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو آپ فلسطین کے معاملے میں تو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہے، لیکن خود جو ملک کے اندر شرک ہو رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ جو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس کیے جا رہے ہیں، میلے لگائے جا رہے ہیں، یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، 11ویں بانٹی جا رہی ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، 10 محرم کے شربت پلائے جا رہے ہیں، گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے، پیری مریدی ہے، تعویذ گنڈا ہے، اس کا جواب کون دے گا بتائیے احمد صاحب؟ اس میں تو آپ بھی پھنس جائیں گے، کیونکہ آپ شرک کے انجیکشن دیتے ہیں، شرک کا باعث بنے ہیں آپ، اور امت مسلمہ کے جذبات سے آپ نے کھیلا ہے۔ جہاں اچھی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کتنا فہم و فراست دی ہے، لیکن شرک کے معاملے میں اس طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ بھی توبہ کریں۔ پہلے سب سے پہلے احمد زاہد صاحب، آپ شرک سے توبہ کریں، جو یہ شرک پھیلاتے رہے ہیں، لوگوں کا یہ ذہن بناتے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں اور صحابہ کرام یہاں آ جاتے ہیں، اور یہ جو ابھی چند ماہ پہلے یہ انڈیا کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تھے، میزائلوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ کتنا بڑا شرک آپ نے کر دیا، کتنا بڑا عقیدے کی خرابی آپ نے ہمارے فوجی بھائیوں کے ذہنوں کے اندر ڈال کے، اور اس کے بعد پھر ان کو شہادت پر بھی ابھارتے ہیں۔ حالانکہ ایمان عقیدہ اگر درست ہو تو میں کہتا ہوں ایک سپاہی کا جو حفاظت کرنا اپنے مورچوں کی اور پہرا دینا، یہ اتنا بڑا یعنی ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ جو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے مجاہدوں کو، لیکن ان مجاہدوں کو جن کا عقیدہ صحیح ہو، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ کریں، نعرے نہ لگائیں، واسطے وسیلے والے نہ ہوں، جمہوریت کے کسی نظام میں نہ ہوں۔ عاصم منیر صاحب سے کہیں کہ سب سے پہلے یہ جو جمہوریت کا بت ہے اس کو توڑا جائے۔ اور پھر آپ نے جنرل ضیاء صاحب کی مثالیں دینا شروع کر دیں کہ جنرل ضیاء صاحب نہیں گھبرائے تھے، لیکن جنرل ضیاء صاحب نے رنگون میں جا کے گھنٹا بھی تو کھڑکایا تھا نا، بر امام جا کے عرس اور میلے کا افتتاح بھی تو کیا تھا نا۔ بتائیے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو یہ سارے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میں خود فوجی افسر ہوں الحمدللہ، اس لیے میں اپنے افواج پاکستان سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، 7 پنجاب میری ریجمنٹ ہے الحمدللہ، 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، اور اپنے فوجی بھائیوں کو یہ میں نظریاتی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہوں تاکہ شرک ان کے قریب نہ آئے اور شرک کے یہ دشمن بن کر اٹھیں۔ اور ویسے بھی ہر مشکل وقت کے اندر پاک افواج نے ملک کا کتنا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ بجلی کے بل لینے کا معاملہ ہو، نہروں کی صفائی کا معاملہ ہو، سیلاب کا معاملہ ہو، زلزلے میں، ہر جگہ
تاکہ یہ جو سیاست کے اندر بھی وہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہم آفیسر نے تو قسم کھائی ہے پاکستان کی سالمیت کی، تو پاکستان کو بچائیں ان لٹیروں سے، چاہے یہ سیاسی کرپٹ ہوں، چاہے یہ مذہبی کرپٹ لوگ ہوں، اور فوج جو ہے یہ ایمان خالص کی طرف آئے، اور آپ کے اپنے فوجی افسر نے یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے، کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے عالم دین تھے، مخلص عالم دین تھے، مجاہد عالم دین تھے، پورا لٹریچر ان کا موجود ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں، سب کو یہ ایک پلیٹ فارم سے جو ہے اس کو مانا جائے، اور پھر سارے ان مسلکوں کو ختم کیا جائے، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، یہ سارے کے سارے فرقے ہیں، اور انہوں نے اسلام کو بہت کمزور کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ میں آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہ ہوں آپ کا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، اور تاکہ ایک دفعہ ہمت کرو، زندگی یہ ایک مرتبہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملے گی، اور اس کو اللہ کے راستے میں جب آپ لگائیں گے تو اللہ جانتا ہے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، پوری دنیا کی قیادت آپ کریں گے انشاءاللہ۔ ایٹمی پاور ہیں، ابھی سپر ایٹم بم تیار کریں، میزائل تیار کریں، اس معاملے میں بہت زیادہ آگے جائیں، اپنا پورا زور لگا دیں، اور یہ جو تھوڑے بہت تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے اپنی طاقت کو پوری طرح، وہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وہ جو سورہ انفال کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس پر غور کیا جائے بہت زیادہ، کہ تیار رکھو اپنی قوت، فوجی قوت کو، تاکہ حبت طاری ہو جائے اللہ کے دشمنوں کے اوپر جو تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور ہیں جن کو ابھی تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ آیات صرف پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عملی چیز ہے، اس کے اوپر ہماری پوری فوج کو تیار کیا جائے، جوانوں کو تیار کیا جائے، اور مجھے موقع دیں میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں لیکچر دوں، انفینٹری اسکول کوئٹہ میں آفیسرز کو، اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے ادارے ہیں آپ کے، میں جا کے فوجیوں کو ایمان عقیدے کی بات بتاؤں گا، تاکہ پوری ہماری فوج بہت مضبوط فوج بن سکتی ہے، یقین کرو پوری دنیا کی، پھر امریکہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا، کوئی نیٹو شیٹو آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا بتاؤ کوئی دشمن آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے تو یاد رکھنا پھر ساری کمانڈو دستوں کے باوجود، ایٹم بم کے باوجود کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ موقع ہے، اس موقع کو نہ ضائع کرو، اور خاص کر جتنے یہ شرک پھیلا رہے ہیں یا شرک کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو اتنا موقع نہ دیا جائے، اور عوام کو گمراہ کرنے کا پیروں مولویوں نے بہت ادم مچایا ہوا ہے، ان کے اوپر ذرا سختی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔